السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں دل کی گہرائیوں سے اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ وَإِن كُنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اب سب انسانیت مخاطب ہے۔ کون کہے گا کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے، یا مجھے چھوڑ دیا یا آپ کو چھوڑ دیا؟ نہیں۔ ایک نیو اسکالر مسلم کا کہنا ہے کہ جب میں نے یہ بات سنی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں تو تمہارا ہی ذکر ہے، جیسے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ البتہ تحقیق ہم نے ایک کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے اور اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اس کھوج میں قرآن کھولا، جب قرآن کھولا تو پتہ چلا کہ یا ایھا الناس میں تو میرا نام آ رہا ہے۔ کبھی ہم نے اس طرح سوچا کہ میں کدھر کھڑی ہوں، میرا نام کدھر آ رہا ہے، میں کون ہوں؟ تو جب اس نے کہا یا ایھا الناس، اچھا اس میں تو رب نے مجھے پکارا ہے، تو اللہ نے دعوت کیا دی، اعبدوا ربکم الذی، عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت پیچھے وہی 3 ورڈ، 4 ورڈ یاد رکھیں، ظاہر اور باطن کا عمل اور اقوال اور اعمال کا عمل، ٹھیک ہے؟ اور شدید محبت اور عاجزی انکساری کے ساتھ رب کے سامنے جھکنا، یہ عبادت ہے۔ کیوں عبادت کر رب کی؟ کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے،
جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اور اس کا صلہ کیا ملے گا ہمیں؟ لعلکم تتقون. کیا ہے تتقون؟ اس دنیا میں خرافات سے بچ جانا اور آخرت میں جنت کے حقدار ہو جانا، اور آخرت میں جہنم سے بچ کے اللہ جنت کے حقدار ہو جانا. یہ تقوی ہے. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق ہم پہنچایا. پھر جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل کیوں ٹھہراتے ہو؟ جس زمین پر ہم چلتے ہیں نا، کبھی سوچا یہ فرش کیسے بنا ہے؟ اس کے پیٹ میں کیا کچھ ہے؟ ہاں، شروع میں اس کے پیٹ میں پانی ہے اور اس کے نیچے آگ ہے. ایک آگ کا گولا ہے جو زمین ہے جس کے اوپر ہم چلتے پھرتے ہیں. اس کے مڈل میں پانی ہے. ہم پانی کہاں سے نکالتے ہیں؟ جب اپنے بیک ہوم میں دیکھتے ہیں نا ٹیوب ویل اور نل کے نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کتنے میٹر پہ پانی نکلا ہے، ہاں، کتنے فیٹ پہ جا کے پانی دریافت ہوا ہے. تو اس کے پیٹ پہ لگے تھے تم چلتے پھرتے ہو. اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. چھت تحفظ دینے کا ذریعہ ہوتی ہے نا. اگر چھت پہ پتہ چلے، حالانکہ اس کے پلر نہیں ہیں، اگر اس کے گرنے کی ہمیں اندیشہ ہو جائے تو اس چھت کے نیچے ہم نہیں بیٹھ سکتے. اللہ کہتے ہیں بڑی بڑی نعمتیں میں نے دی، کبھی غور و فکر نہیں کیا تم نے؟ اور پھر اس آسمان سے بارش برسا کے تمہیں نعمت تن بے شمار تمہیں ثمرات عطا کیے. اور اگر تمہیں اس عمر میں شک ہے، اور اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں اس کتاب کا، کیونکہ یہ کتاب برحق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں. یہ ان دونوں کی شہادت اس آیت سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، لوگ کہتے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہمتیں لگاتے تھے کہ گویا یہ کسی سے سیکھ کے آگے سکھا رہے ہیں، یہ انسان کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں اگر تم اس عمر میں شک ہے یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پر اتاری، یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ذرا ایک صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بھی لے لو ساتھ، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی سب کی جس کی چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھا دو. لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے کون؟ انسان اور پتھر. یہ پتھروں کے ساتھ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ جہنم کی جو تپش اور سختی ہے نا، پتھروں کی وجہ سے شدید ترین ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے پتھر جب دھنک جاتا ہے، آگ میں پک جاتا ہے تو وہ بہت شدید ہو جاتا ہے، اور وہ ٹھنڈا ہونے میں بھی بہت ٹائم لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ پتھر اور انسان اس کا ایندھن بننے والے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ تعالیٰ کا کلام بڑا ہی خوبصورت ہے. جہاں دل گھٹنے لگتا ہے نا اس سختی کی وجہ سے کہ کیا ہو جائے گا، وہاں فوراً اللہ تعالیٰ ایمان کی خوشنودی اور خوشخبری سنا کے انسان کو چیر اپ کر دیتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے، جنہوں نے عمل اپنے درست کر لیے ہیں. وہ کون؟ عامل الصالحات سے کیا مطلب ہے بھلا؟ عامل الصالحات کو 4 چیزوں سے اخذ کریں. علم جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، نیت پکی ہو، اخلاص والا عمل ہو، صبر کے ساتھ قائم رہیں. یہ 4 چیزیں عامل الصالحات بناتی ہیں. تو جو عامل الصالحات کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جنات کی خوشخبریاں ہیں. ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کی پہلی پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، مگر جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل تو اس سے پہلے دنیا میں ہمیں دیے گئے تھے. اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. دیکھیں کوئی بھی خوشی جو ہے نا وہ اس معاملے میں پکی پوری نہیں پڑتی جب تک کہ زوج ساتھ نہ ہو. نہ پیر میں بنایا نا اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز کو دنیا میں پیر میں بنایا، اور پیر کے ساتھ انسان خوشی محسوس کرتا ہے، پارٹنر کے ساتھ خوشی محسوس کرتا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی اور کچھ عرصہ وہ اداس اس جنت میں رہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ سپاؤس نہیں تھا پاس، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جب سپاؤس دیا تو وہ ان کی خوشی کا ایک اور ہی انداز ہو گیا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس جنت میں ایسی نہریں جہاں پہ ایسی جنتیں جہاں پہ نہریں بہتی ہوں گی، اور سب سے بڑی نعمت کہ ان کو پاکیزہ بیویاں یا پاکیزہ، ہم تو عورتیں ہیں تو پاکیزہ شوہر ملنے والے ہیں. ٹھیک ہے، زوج جو تھا دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. عورتیں ہیں تو مرد ملیں گے، مرد ہیں تو عورتیں ملیں گی. اور کون سے ہو گیا لال ٹپ مل جائیں گے ایسے دنیا میں پاک رہنے والے ہوئیں گے جو وہ پاکوں کو نصیب میں جائیں گے. سوچ پاک ہے، تھنکنگ پاک ہے، عمل پاک ہے، دل پاک ہے. یہ پریکٹس دنیا میں کریں گے تو اس پاکی کے انجام کو پہنچیں گے نا.
دنیا میں دماغ کہیں اور چل رہا ہے، دل کچھ اور سوچ رہا ہے، غلط باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، پاکی ناپاکی کا خیال ہی دل میں نہیں ہے، اور ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنت میں ہمیں نیک ازواج ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میری جنت ایسی ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جتنا بھی وہ دیکھنے کا تصور کرے وہ دیکھ نہیں سکتا، اور کسی کان نے سنا نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ بھی۔ اور پھر وہاں پہ کہاں کیا کیسے ہوں گے، کتنا رہیں گے؟ ٹیمپریرلی خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ وہ صفت ہے، سبحان اللہ، یہ وہ صفت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے۔ اللہ ہے نا ہمیشہ رہنے والا، شروع سے تھا، اب تک، اول سے تھا، آخر تک رہے گا۔ ہم تو ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آئے، کچھ عرصے کے لیے آئے، ہے نا؟ اور ہر انسان کا عرصہ ہمیں نہیں پتا کتنا لمبا ہے، پھر چلے جانا، پھر اس ہمیشہ کی لائف میں۔ اور کامیاب وہ ہیں جو ہمیشہ کی لائف میں یہ جنتیں پالیں، کوئی زوال نہیں، کوئی ڈاؤن فال نہیں، پھر یہ جنتیں ملنے والی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیل دے، کیونکہ جب دنیا والوں کا کلام پڑھتے ہیں نا، فلسفی کا کلام پڑھتے ہیں، انسان کی سمجھ عقل سے باہر ہوتا ہے نا؟ عام انسان نہیں پڑھ سکتا، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ بات کیا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا کلام اتنا سمپل اور ایزی اور آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سمجھنے والے کے لیے آسان کر دیا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے اگر مچھر کی مثال بھی دینی پڑے تو کوئی بعید نہیں۔ اللہ نے مچھر کی مثال شرک پرستوں کو دی تھی کہ تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو مانتے ہو تو مچھر بھی نہیں بنا سکتے۔ ہاں، تو اس لیے اب یہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے دلوں کی بات سنیں، جو لوگ حق پر بات کو قبول کرنے والے ہیں انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ تو حق ہے، یہ تو رب کی طرف سے آئی ہے بات۔ اور جو نہیں ماننے والے وہ سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا واسطہ، اللہ کو کیا سروکار ہے۔ اس طرح اللہ ان کی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت ساروں کو راہ راست دکھاتا ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دل صاف تھا، دل میں چاہت تھی اپنے رب کو پانے کی، تو قرآن کی ہر بات، ہر مثال میں انسان کے لیے تسلی اور تشفی اور ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر دل صاف نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ پھر قرآن پڑھ کے بھی انسان ہدایت نہیں پا سکتا۔ اور وہ گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں۔ اب یہ چوتھی کیٹیگری ہے۔ پہلی تھی ایمان والے، ہم نے سیکھا، پھر تھی کفر کرنے والے، پھر تھی وہ گرے ایریا پہ چلنے والے منافق، اب یہ فاسق۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے عہد سے پھر جاتے ہیں، اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں مضبوط باندھنے کے بعد۔ وعدے تو کرتے ہیں پکے پکے، لیکن بعد میں عمل کی دنیا میں آتے ہیں تو توڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے بھی کاٹتے ہیں۔ کس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ صلہ رحمی کو صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ووم کو پیدا کیا تھا نا تو اس نے رحم کی اپیل کی تھی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے کیا کافی نہیں ہے کہ جو تجھ سے جوڑے گا میں تجھے جوڑوں گا، جو تجھ سے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ تو وہ رحم خوش ہو گئی تھی، وہ ووم جو ہے نا خوش ہو گئی تھی۔ تو اب رشتوں کو توڑنے والے جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گے، یہ یاد رکھیے۔ اور جن رشتوں کو توڑنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے مقابلے میں مزاج بنائیں، وہ سخت لیول کے ہیں تو ہم بھی سختی دکھائیں، یہ تو کوئی حسن سلوک نہیں ہے نا۔ بعض اوقات انسان مقابلے میں رویہ اختیار کرتا ہے، اس نے اچھا نہیں کیا میں کیوں کروں؟ نہیں، اللہ نے یہاں ترغیب دلائی ہے، صلہ رحمی کرو، چلہو کرو، درگزر کرو، معاف کرو، اور ان کو جوڑو، جو تم سے کٹے ان کو جوڑو۔ ان کو جوڑنے کے 100 طریقے اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں ہمیں اختیار میں دے دیے ہیں، اور اس کا 2 فائدے بھی دیے ہیں کہ جو صلہ رحمی کرنے والا ہے اس کو اللہ کی طرف سے 2 چیزوں میں برکت ملے گی، ہاں، اور وہ برکت ہم سب کی ضرورت ہے آنیسٹلی۔ کیا؟ ایک زندگی میں، اور دوسرے اس کے رزق میں۔ ہم میں سے کون چاہتا کہ ابھی بھی ہم چلے جائیں دنیا سے؟ ہم چاہتے نہیں ابھی ہمیں وقت مل جائے، ہم اور نیکیاں کر لیں، ہم اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ لیں، ان کو پھلتا پھولتا ایمان میں سلامت دیکھ لیں۔ اور رزق میں کمی کس کو پسند ہے؟ کسی کو بھی نہیں پسند۔ صلہ رحمی کرنے سے یہ 2 فوائد دنیا میں حاصل ہونے والے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے، اللہ سیدنا ابو ہریرہ نے ایک شکایتاً کہا تھا کہ اللہ کے نبی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ جوڑتے ہیں وہ آپ کو پھر دھکا دے کے پیچھے گرا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اگر وہ واقعی تم جو کہہ رہے سچے ہو تو تمہاری اخلاق سے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو ایسے میں پھر کیا ہے کہ آپ نے اپنا اخلاق تو نہیں برباد کرنا،
وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے پھر نہیں، اگلی آیت ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، اور دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں۔ فساد برپا کرنا یہ رشتوں کو توڑنے کا بہت برا فساد ہے، بہت ڈیپ فساد ہے۔ تو اولئک هم الخاسرون، سب سے بڑا نقصان ان لوگوں کو یہ لوگ اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ آخر کفر کیسے اختیار کر سکتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان کو سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ اب دو زندگیاں، دو موتیں، پہلے ہم کچھ نہیں تھے، اب زندہ ہیں، اب پھر موت آنے والی ہے ہمیں ہمارا ایمان ہے، موت آئے گی ہم پہ، اور اس کے بعد ہم نے ایک نئی زندگی میں جانا۔ کیسے اللہ کو ڈینائی کر سکتے ہو؟ پھر اسی کی طرف تو تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کر دی۔ سبحان اللہ، کیسا رب ہے ہمارا، ہے ہر زندگی کی دنیا کی ہر فیسلٹی کو ہمارے کنٹرول میں دے دیا، لیکن چاہا کیا کہ صرف تم میری عبادت کرو۔ وہی تو ہے جس نے ساری زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف پھر اس نے اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان کو استوار کیا۔ مطلب یہ زمین پوری کائنات پوری انسان کے لیے بنائی گئی، اور پھر آسمان اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خود سنوارا، اور ہر چیز کا علم وہ رکھنے والا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنتوں میں لے جائے، تو ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آ کر جو ابتدائی تعلیمات دی، اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ پہلی بات جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی کہ اے لوگو، سلام کو خوب رواج دو، اور کھانا کھلاؤ، اور رشتوں کو جوڑو، اور راتوں کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اور تم امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سیدنا ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل اور جہنم سے دور کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز کو قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور صلہ رحمی کرو۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ قطع کرنے والے، رشتے کو توڑنے والے جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں جا سکتے۔ اس کو بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اس کو بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جن میں رشتوں کو کاٹنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اس کو مشکات نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ایوب سے روایت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ تعلق کو کاٹ کے رکھے، منقطع رکھے۔ جب دونوں کا آمنا سامنا ہو تو وہ اس سے اور دوسرا اس سے منہ پھیر لے، جبکہ ان دونوں میں سے بہتر وہ ہوگا جو سلام کرنے میں پہل کرے گا۔ اس کو بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو صلہ رحمی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اگر ہم سلامتی سے چاہتے ہیں کہ جنتوں میں داخل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، مسکین کو صدقہ دینے سے صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، جبکہ رشتہ دار کو دینے سے دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا، دوسرا رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا۔ اس کو نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو کسی رشتہ دار کے ساتھ احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا تو وہ شخص ہے جب اسے قطع رحمی کی جاتی ہے تو وہ صلہ رحمی کرتا ہے جواب میں۔ اس کو بھی بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ بدلے میں معاملہ کرنا تو کوئی بہتر عمل نہیں ہے، جبکہ بہتر عمل وہ ہے جب کوئی تمہیں کاٹے تو تم اس کے ساتھ جوڑو، اور یہ بہت ہی حوصلے اور صبر والے کام ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم اس صبر والے کاموں کو اور عزم والے کاموں کو ہمارے عادت کا حصہ بنا دے، ہمیں اللہ کی رحمتیں پانے کا
پانے کے لیے اپنے رشتوں کو جوڑنے والا بنا دے، لوگوں کو رحم دلی کرنے کا سبق دینے والا بنا دے، اپنے اندر ہم رحم دلی پیدا کریں ہم، تاکہ دنیا میں فساد نہیں بلکہ صلح اور انصاف کا نظام ڈیولپ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے عملوں کو بہترین عمل بنا دے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے رشتوں کو مضبوط کر دے، ہمارے رشتوں کی کمی کوتاہی کو دور فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں بہت بڑا حوصلہ اور صبر عطا کرے اور ہمیں وہ ہمارے سیانے کہتے ہیں نا چلہو کرنے والی عادت بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حق ادا کرنے والا بنا دے ہمیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔